السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیارے ایمانی ساتھی، پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ رحمان آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ساتھ ایمان کے جئیں، ساتھ ایمان کے دنیا سے رخصت ہوں، اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں کہ رب کائنات آپ سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 6، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، جس کی ٹرانسلیشن ہے: برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اور اس پارہ کا اختتام ان لفظوں سے ہوا ہے: ذالک بأن منہم۔ یہ پوری ایک آیت ہے جس کی ٹرانسلیشن ہے: یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ پارے کے آغاز میں کسی کی برائی کی تشہیر نہ کرنے کا تذکرہ ہے، یعنی کسی کی برائی کو دوسروں کے سامنے جو ہے اعلانیہ بیان کرنا، اس کا تذکرہ ہے۔ پارے کے اختتام پہ تنہائی میں عبادت کرنے والے اور تواضع اختیار کرنے والے عیسائی علماء کا تذکرہ ہے۔ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ ایک عالم ربانی، ایک داعی، ایک مربی، ایک مزکی کا یہی طرز ہونا چاہیے کہ تواضع اور عاجزی کی عملی تفسیر پیش کرے۔ اصلاح کے نام پر کسی کی برائی کی اعلانیہ تشہیر کر کے اسے دین سے متنفر نہ کرے، اعلانیہ اس کا جو ہے وہ تذکرہ کر کے دوسروں کے سامنے اس کا اعلان کر کے دین سے اسے دور نہ کرے، دین سے متنفر نہ کرے۔ آئیے دیکھیے اس پارے کی روشنی میں ایک عالم ربانی میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے اور کون کون سی وہ خامیاں ہیں جن سے ایک عالم اپنی عظمت کھو دیا کرتا ہے۔ پہلی خوبی، ایمان و یقین رکھنے والا ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 152 میں ارشاد ربانی ہے: والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ ٹرانسلیشن ہے: اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ یہاں پر جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کہ تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ پر اور تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے تمام جو انبیاء، جو پیغمبر رب کی طرف سے مبعوث ہوئے، ان سب پر ایمان لانا، کسی میں فرق نہ کرنا، ان کو اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ مسلمان جو ہے، جو سچا مسلمان مومن ہے، وہ تمام پیغمبروں پر ایمان لاتا ہے، سب سے محبت کرتا ہے۔ لیکن عیسائی اور یہودی ایسا نہیں کرتے، وہ اپنے پیغمبر سے تو محبت کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق موجود ہے، نشانیاں موجود ہیں، لیکن انہوں نے اسے چھپایا، مانتے نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ پر اور تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا پورا اجر دے گا، ثواب دے گا۔ اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان پر بہت رحم کرے گا۔ دوسری خوبی دیکھیے گا کہ ایمان کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والا ہو، یعنی وہ جو قرآن کے جو ہیں وہ داعی ہیں، وہ جو عالم ہیں،
ان میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ دوسری خوبی یہ ہے ایمان کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی ہو، یعنی کہ اللہ اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والا ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 162 میں ارشاد ربانی ہے، جس کی ٹرانسلیشن ہے نماز کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ اب ایک عالم کے میں جو ہے وہ تمام انبیاء پر، پیغمبروں پر اور اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی بھی موجود ہونی چاہیے۔ نماز کو قائم رکھنے والے ہیں وہ لوگ جو عالم ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ وہ لوگ جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو تمام پیغمبروں پر جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور وہ اجر کیا ہے؟ جنت ہے جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ درجات بلند ہوں گے ایسے لوگوں کے، اللہ کی قربت اور محبت ان کے حصے میں آئے گی۔ تیسری خوبی کیا ہونی چاہیے؟ وعدے کی پاسداری کرنے والا ہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 1 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو، یعنی جب تم کوئی عہد کر لو تو اس کو پورا کرو۔ یاد رکھیے گا کہ جب آپ لوگ کہیں پر جیسے کسی مدرسے میں یا کسی انسٹیٹیوٹ میں جیسے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ عہد کیجئے، آپ سے عہد لیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام پورا کریں گے، یہ تعلیم، یہ کورس پورا کریں گے، آپ یہ عہد کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو عہد کو پورا کرتے ہیں نا، وہی سچے ایمان والے ہیں۔ تو پکارا گیا ہے اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان پورے کرنے والوں کو پسند کیا ہے، ان سے محبت کی ہے۔ چوتھی خوبی شاعر اللہ کی تعظیم کرنے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 2 ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی اللہ کے کسی بھی حکم کی بے حرمتی نہیں کرنی، اللہ کی کسی نشانی کی، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی بے حرمتی نہیں کرنی، منوان اس پہ عمل کرنا ہے، اسے ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، کسی نشانی کو، کسی آیت کو رد نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، انکار نہیں کرنا، بے حرمتی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شعائر دیے ہیں دین اسلام میں، ان میں سے کسی کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی۔ جو ایمان والے ہیں، جو عالم ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ پانچویں خوبی طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے والا ہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 6 ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہاں پر 6واں پارہ میں یہاں پر جو ہے وہ وضو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وضو میں کس کس جسم کے حصے کو دھونا ہے اور پھر وضو پورا ہوگا۔ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو، نماز کے لیے یہ دیکھیں نماز کے لیے وضو فرض ہو گیا، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، یعنی منہ بھی دھونا ہے، ہاتھ بھی دھونے ہیں، بازو بھی دھونے ہیں، کوہنیوں تک دھونا ہے، اپنے سروں کا مسح کرو، سر کا مسح بھی فرض ہے، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اب پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں سمیت دھونے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان والے ہیں، ایمان والوں کو بلایا گیا ہے، ان کو طریقہ بتایا گیا ہے وضو کا، کہ وضو جو ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے۔ چھٹی خوبی عدل و انصاف کرنے والا ہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 8 میں ارشاد ربانی ہے، ٹرانسلیشن ہے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے ساتھ زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں پر جو ہے یہاں پر عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا کہا گیا ہے، جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، یعنی کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت، ڈر ہے، وہ عدل کرے گا، اور جو عدل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حقدار ہوگا۔ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے عدل یعنی انصاف، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک بار پھر اطلاع دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اس لیے یہ مت سمجھنا کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، ہم عدل نہیں کریں گے، انصاف نہیں کریں گے، بے انصافی کریں گے، بے عدل بن جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ تو 7 پردوں کیا 14 پردوں میں بھی چھپ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
کسی کو پتا ہو یا نہ پتا ہو کسی معاملے کا، عدل و انصاف سے چلنا۔ اگلی خوبی ہے 7ویں خوبی، دل میں خوف خداوندی رکھنے والا ہو، جو عالم ہے اس کے دل میں خوف خداوندی ہونی چاہیے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 28 میں ارشاد ربانی ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو خوف کھاتا ہوں اللہ تعالی پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ یعنی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو عالم ہے، وہ اپنے پروردگار سے، رب کائنات سے، اللہ رب العزت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے۔ اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ عدل نہیں کرے گا تو رب اس کی پکڑ کرے گا، عدل و انصاف سے کام نہیں لے گا تو رب کی پکڑ میں آئے گا، یتیم اور مسکین کا مال کھائے گا تو رب کی پکڑ میں آئے گا، جھوٹ بولے گا، کوئی نشہ کرے گا، کسی بھی قسم کی برائی کرے گا، کچھ بھی ایسا کرے گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ 8ویں خوبی، رب کا قرب تلاش کرنے والا ہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 35 میں ارشاد ربانی، جس کی ٹرانسلیشن ہے، مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر مشورہ دیا، دیکھیے گا ذرا کتنا پیارا مشورہ دیا ہے، اور یہ مشورہ ہے ہمارے لیے، نصیحت ہے ہمارے لیے۔ رب نے جگہ جگہ مسلمان کو، انسان کو ڈرایا ہے اور پھر کامیابی کے طریقے سمجھائے ہیں، بتائے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور پھر خود ہی ہمیں مشورے دے رہا ہے، ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ اس طرح سے کرو گے تو میرے غضب سے بچ جاؤ گے، اس طرح کرو گے تو کامیابی ملے گی، اس طرح کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر یہ والا کام کر لو گے تو جنت مل جائے گی جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ یہاں پر اللہ نے کیا مشورہ دیا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی دل میں اللہ کا خوف ہو، ڈر ہو، اور اس کا قرب تلاش کرو، یعنی کہ اس کی محبت، اس کی رضا کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبت میں نیک کام کرو۔ نیک کام کرو گے تو اس کا قرب ملے گا، اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ اور ایک اور وہ کام بتا دیا جو رب کائنات کو بہت پسند ہے، جہاد کرو اس کی راہ میں۔ یہاں قتال تو نہیں کہا گیا، ہر طرح کا جہاد، نفس سے لڑو اگر وہ برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، خود کے جو اعضاء ہیں ان کو برائی سے روکو، نظر کو جو ہے وہ نظر کے زنا سے روکو، دماغ کو دماغ کے زنا سے روکو، سوچ کو صاف ستھرا رکھو، جسم کو پاک صاف رکھو، ٹھیک ہے، ہاتھوں کو جو ہے وہ نیک کام کی طرف راغب کرو، نماز پڑھو، اور اس کے علاوہ جب رب کی راہ میں جہاد کا موقع ملے تو کرو۔ لائک کوئی مسلمان تکلیف میں ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو روکو، جس طرح سے بھی روکا تم میں ہمت ہے روکو، یعنی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، قتال کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیں کتنے پیارے مشورے اللہ تعالیٰ نے جنت حاصل کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے دنیا اور آخرت میں دیے ہیں۔ 9ویں خوبی کیا ہے؟ یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھنے والا ہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 51 میں ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ اب یہاں پر صاف صاف کہہ دیا اے ایمان والو، یعنی جو ایمان والے ہوں گے نا ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ یہود و نصارہ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی نہ کرنا، ان کو دوست نہ بنانا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں کے یہ دشمن ہیں۔ اوپر سے کہیں گے کہ ہم دوست ہیں لیکن اندر سے وہ خالص ترین دشمن ہیں مسلمانوں کے۔ تو تم میں سے جو بھی ان سے دوستی کرے گا، یہودوں سے یا نصارہ سے، عیسائیوں سے، وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ یعنی اگر کوئی یہودی سے دوستی کرے گا تو وہ یہودی ہو جائے گا، یعنی روز قیامت وہ یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر کوئی عیسائی سے دوستی رکھے گا، ان کی جو ہے وہ طریقہ کار پہ چلے گا، بے شک خود کو مسلمان کہے گا، ان کے ساتھ شامل ہوگا، تو وہ روز قیامت عیسائیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانتے وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز سیدھی راہ نہیں دکھائے گا، نہ ہی دکھاتا ہے، ان کو راہ راست نہیں دکھائے گا، صحیح راستہ نہیں دکھائے گا، صراط مستقیم نہیں دکھائے گا۔ یہاں پر ہمیں مشورہ دیا گیا ہے کہ یہ کام مت کرنا ورنہ انہی میں سے ہو جاؤ گے اور ظلم کرو گے اپنی جانوں پر، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پھر راہ راست پہ بھی نہیں لائے گا، سیدھی راہ نہیں دکھائے گا، صراط مستقیم پہ نہیں چلائے گا۔ خیال رکھنا کہ ان کے طریقہ کار پہ نہ چلنا، ان کا ساتھ نہ دینا، ان سے دوستی نہ کرنا۔ اب 10ویں خوبی ہے یہاں پر، حق بات پہنچانے والا ہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 67 میں ارشاد ربانی ہے،
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ یہاں پر جو ہے کہا گیا ہے اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی آپ کی جانب نازل کیا گیا ہے، وہی نازل کی گئی ہے، وہی میں جو اللہ کے احکامات، اللہ کا کلام، اللہ کی شریعت نازل کی گئی ہے، آپ اسے پہنچا دیجئے۔ یہود سے دوستی کیوں نہیں کرتا کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رب کے غضب کا شکار ہوئے۔ یہودیوں سے دوستی نہ کرنے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رب کے غضب کا شکار ہوئے۔ عیسائیوں سے دوستی کیوں نہیں کرنی کہ وہ اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے ضلالت و گمراہی کا شکار ہوئے۔ وہ کون کون سے گناہ تھے جن کی وجہ سے یہودی رب کے غضب کے شکار ہوئے، اور وہ کون سی خطائیں تھیں جن کی وجہ سے عیسائی گمراہی کے مستحق ٹھہرے۔ کہیں میں اور آپ غفلت میں اس غضب اور گمراہی کا شکار نہ ہو جائے۔ آئیے اسی پارے سے دیکھتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام پر ایمان نہیں رکھنا۔ نمبر 1، سورہ نساء آیت نمبر 150 میں ارشاد ربانی ہے، ٹرانسلیشن ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان راہ نکالے، یعنی وہ لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے لیکن بعض پہ نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے، کوئی ایسا درمیانی راستہ کہ جس پہ جو ہے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسی پر وہ عمل کرتے رہیں، کوئی درمیانی راستے پر چل کر نجات حاصل کر لے۔ ڈپلومیسی 50-50۔ تو ایسے لوگ جو بعض نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں بعض پر نہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں کرے گا، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 2، بے جا سوالات کرنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 153 میں ارشاد ربانی ہے، ٹرانسلیشن ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے، پس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں کھلم کھلا دکھا دے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے لا دے، تو اس پر ان کے اوپر جو ہے وہ بجلی آن گری تھی، کڑاکے دار۔ سو بیجا سوالات نہیں کرنے۔ اللہ نے ایسے کیوں کیا، اللہ نے ایسے کیوں نہیں کیا، وہ سوالات جس کا مقصد دین کو جاننا، احکام کو جاننا، شریعت کو جاننا اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو جاننا ہے، وہ کریں، لیکن بیجا سوالات کرنے سے پرہیز کریں۔ نمبر 3 ہے بہتان بازی کرنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 156 میں ارشاد ربانی ہے، ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث، یعنی انہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کے حکموں کا انکار کیا، اور مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ مریم علیہ السلام کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی بن باپ کے پیدا ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، لیکن حضرت مریم علیہ السلام نیک پاک باز عورت، اور ان کے ہاں جو ہے وہ ایک نبی نے جنم لیا، ایک نبی نے پیدا جو ہے وہ اللہ پاک نے ان کی کوکھ سے ایک نبی کو پیدا کیا، لیکن لوگوں نے ان کی پاک بازی کو ایک سائڈ پر رکھ دیا، ان پر بہتان باندھا تھا۔ تو بہتان بازی نہیں کرنی، کیونکہ جو بہتان بازی کرے گا بخشا نہیں جائے گا، اس لیے عام زندگی میں بھی بہتان بازی سے پرہیز کرے، اجتناب کرے، بچے۔ نمبر 4 ہے ظلم کرنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 160 میں ارشاد ربانی ہے، جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی، ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، یعنی جو نفیس اچھی چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر بھی اور دوسروں پر بھی، ان کے ظلم کے باعث ان پر جو حلال چیزیں تھی وہ ہم نے حرام کی، کیونکہ وہ لوگ جن پر یہ چیزیں حرام جو ہے ہوئی ہیں
وہ اکثر لوگوں کو جو ہے وہ اکثر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے، لوگوں کو بے راہ روی کا شکار کرتے تھے۔ تو ظلم نہیں کرنا، کسی بھی معاملے میں ظلم نہیں کرنا، چاہے وہ یتیم ہے، غریب ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، کوئی بھی انسان ہے، ایون جانور بھی ہے، کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا کسی بھی معاملے میں، کیونکہ جو ظلم کرے گا اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 5، دین میں رکاوٹیں ڈالنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 167 میں ارشاد ربانی ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے حکموں کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو بھی روکا، دوسروں کو بھی روکا، وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ یہ تو طویل خاص میں بات ہو رہی ہے نا، کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، کفر کیا، اللہ کے حکموں کا کفر کیا سے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو بھی روکا، وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ تو آج کے وقت میں بھی طویل عام میں بھی دیکھ لیجئے، وہ لوگ جو اللہ کی حکموں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ سے دوسروں کو روکتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی راہ سے ہٹا کر اپنی راستے پر چلا نکالتے ہیں کہ ہاں جی اس راستے پر چلو، تو وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے، ان کو پھر اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر نہیں لے کے آئے گا۔ سو بچنا چاہیے ہر معاملے میں، یہ فرقہ پرستی سے بچنا چاہیے، فرقہ واریت سے بچنا چاہیے، یہ جو مسالک ہے ان سے بچنا چاہیے۔ پہلے مسلمان تو بن جائے پکے سچے، پھر کسی اور طرف دیکھے۔ پوائنٹ نمبر 6 دیکھیے گا، دین میں غلو کرنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 171 میں ارشاد ربانی ہے، اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر سوائے حق کے کچھ نہ کہو، یعنی اللہ پر وہ بات باندھنا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اے اہل کتاب، اہل کتاب کو پکارا گیا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر سوائے حق کے کچھ نہ کہو۔ اہل کتاب کو پکارا گیا ہے، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، یعنی دوسروں کو برا بلا نہ کہنا، اللہ پر سوائے حق کے کچھ نہ کہو، دین کے بارے میں جو بھی اللہ نے حکم دیے ہیں نا وہ بتانا، ان کا جو ہے وہ ذکر کرنا، ان کی تبلیغ کرنا، اللہ پر سوائے حق کے کچھ نہ کہو، جو اللہ نے حکم دیے ہیں، جو حق ہے، جو سچ ہے وہی لوگوں تک پہنچانا، اپنے پاس سے کچھ نہ پہنچانا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، پوائنٹ نمبر 7 ہے وعدے کی پاسداری کرنا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13 ارشاد ربانی ہے، پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب پچھلی آیت میں جو ہے، پچھلی پوائنٹ میں کیا کہا گیا کہ دین میں غلو نہ کرنا، یعنی دین میں بڑھ چڑھ کر کچھ نہ بتانا جو جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے، جو اللہ نے حکم نہیں دیا وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہاں جی اللہ نے یہ کہا، اللہ نے وہ کہا، جبکہ اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 13، وعدے کی پاسداری نہ کرنا، پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت نازل فرما دی، یعنی جنہوں نے عہد توڑا ان پر اللہ کی لعنت، اور ان کے دل سخت کر دیے کہ ان کے دلوں میں نرمی نہیں آئے گی، دین کی باتیں ان کے دلوں پر اثر نہیں کر سکیں گی، ان کے دل نرم نہیں ہو سکیں گے، ایمان کی لذت محسوس نہیں کر سکیں گے وہ لوگ جو جنہوں نے عہد شکنی کی۔ سو ہمیں بھی چاہیے کہ عہد شکنی نہ کریں، کیونکہ جو عہد شکنی کرتے ہیں، عہدوں کو توڑتے ہیں، عہدوں کی پاسداری نہیں کرتے، ان پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے اور پھر ان کے دل سخت کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، دینداری کا معاملہ ہو، کتاب اللہ کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کہیں بھی عہد شکنی نہ کرے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، کلام الہی میں تحریف کرنا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13 میں ارشاد ربانی ہے، وہ کلام کو اپنی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہودیوں نے تورات کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ اس وقت سینکڑوں میں ایڈیشن موجود ہے دنیا میں تورات کے، انجیل کے 250 سے اوپر ایڈیشن موجود ہے، کوئی بھی وہ ایڈیشن نہیں ہے جو کہ اللہ کی طرف سے
اترا تھا, نازل ہوئی تھی تورات یا زبور یا انجیل. تورات اور انجیل, نہ تورات اپنی اصلی حالت میں موجود ہے, نہ انجیل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے, نہ زبور. لوگوں نے کیا کیا, تورات میں جو بڑے امیر لوگ تھے انہوں نے اس وقت کے جو عالم تھے ان کو مال و دولت دے کر اللہ کے حکموں کو بدلنے کو کہا, ڈکے چھپے چوری چھپے آ کر. اور پھر جب فیصلے کا وقت آیا لوگوں کے سامنے تو وہ جو پیسہ ہے وہ بولا, اور انہوں نے جو اپنی مرضی کے حکم لکھوائے تھے اس کتاب کے عالموں نے وہی لوگوں کو بتائے اور پھر وہی پکے ہو گئے. یعنی دنیا کے مال و متاع کی خاطر تورات کے عالموں نے اللہ کے حکموں کو بدلا, اور جو کچھ نصیحتیں اس میں کی گئی تھی پھر وہ یہ کہ وہ بھولتے گئے, اور جو کچھ لوگوں کو بتایا وہی لوگوں تک پہنچا اور انہوں نے غلط بتایا. اسی طرح سے انجیل میں بھی یہی کچھ ہوا ہے. انجیل کا اصل ایڈیشن موجود ہی نہیں ہے دنیا میں, لیکن قرآن کریم فرقان حمید جس طرح سے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی ویسے ہی دنیا میں موجود ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا, عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنا. سورہ المائدہ آیت نمبر 17 میں ارشاد ربانی ہے کہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. اب لوگوں نے کیا کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا کہ یہ اللہ ہے, بعض نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے نا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. کیوں؟ کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں جانا اور اللہ جنا نہیں گیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. منہ بولتا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ ذات پاک, اس نے کسی کو نہیں جانا اور وہ جنا نہیں کیا, وہ واحد ذات ہے. تو پھر عیسائیوں نے کیا کیا, کفر کیا. عیسائیوں نے کفر کیا جو انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا بنایا. نمبر 10, بزدلی کا مظاہرہ کرنا. سورہ المائدہ آیت نمبر 24 میں ارشاد ربانی ہے, قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے, اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑائی کرو, ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے بزدلی دکھائی, اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کیا, لڑے نہیں, اور کیا کیا انہوں نے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑی, اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا کہ تم اور تمہارا پروردگار جاؤ اور دونوں ہی لڑو, ہم یہی بیٹھے ہیں. بزدلی دکھائی, پیٹ پھیر لی, اللہ کے حکموں کو پشت کے پیچھے پھینک دیا, اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑائی لڑو, ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بزدلی کا مظاہرہ کرنے والوں کو پسند نہیں کیا, ان پر غضبناک ہوا ہے, ان کی مغفرت نہیں ہوگی, بخشش نہیں ہوگی. جب میدان جنگ چھوڑ کر بھاگتے ہیں, پیٹھ دکھاتے ہیں, تو پھر یہ ہے کہ اللہ ان کو معاف نہیں کرتا. پوائنٹ نمبر 11, جاہلیت کو رواج دینا. سورہ المائدہ آیت نمبر 50 میں ارشاد ربانی ہے, کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اب دیکھ لیں, یہاں پر جو ہے وہ تو ہم پرستی اور جہالت ہمارے دور میں چل رہی ہے. تعویل خاص میں تو تھی ہی جہالت, کفار و مشرکین, جہالت کا زمانہ تھا, جہالت کا دور تھا. آج تو جہالت کا زمانہ نہیں ہے, قرآن ہمارے درمیان موجود ہے, لیکن پھر بھی کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے. سفر کو نکلے تھے, واپس چلے جاؤ گھر, شیشہ ٹوٹ گیا ہے, اچھا شوگر نہیں ہے, فلاں کے ہاں جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا ہے, اب دودھ پیتا بچہ گزر گیا, اس کے 2 بچے گزرے ہیں, وہ گھر میں نہ آئے کیونکہ گھر میں جو ہے وہ ولادت ہونے والی ہے نئے بچے کی, یا ولادت ہوئی ہے نئے بچے کی, اس کا سایہ پڑ جائے گا. وہ عورت, اس کے بچے جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں, جب وہ نہا کے نکلے اس کے پاس نہ جاؤ. اس طرح کی بہت ساری توہم پرستیاں ہمارے گھروں میں موجود ہے. تو کیا ہے کہ یہ جہالت ہے,
اور جو لوگ ان جاہلانہ فیصلوں کو مانتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں ان کے لیے اچھا اجر نہیں ہے. یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر منوان عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے فیصلوں پر، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے فرماتا ہے، کیونکہ وہ وہی بہترین فیصلے کرنے والا اور حکم دینے والا ہے. پوائنٹ نمبر 12 ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. سورہ المائدہ آیت نمبر 60 میں ارشاد ربانی ہے، وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ راستے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں. یہاں پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پوجا ہندو کرتے ہیں، سکھ کرتے ہیں غیر اللہ کی عبادت، عیسائی کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو ان پر اللہ کی لعنت ہے اور اس پر وہ اللہ تعالیٰ غصہ ہوئے ہیں، اور بعض کو تو بندر اور سور بنا دیا ہے. وہ جنہوں نے باطل کی پرستش کی ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا جو حد سے گزر گئے تھے. یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں، یعنی کہ ان کو جہنم کے بدترین درجے میں ڈالا جائے گا، اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں، یعنی ان کو راہ راست نہیں ملے گی، صراط مستقیم پہ نہیں چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے غیر اللہ کی عبادت کرنے سے. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل جو ہے وہ سعودیہ میں دیکھیے، دبئی میں دیکھیے، مندر بن رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ سعودی شیخ اور دبئی کے شیخ جو ہیں وہ جا جا کر مندروں کی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں انوگریشن، یعنی اس کا جو افتتاح ہے اس میں اس کی پارٹی اور اس کی جو ہے وہ جو کچھ بھی ان کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں شرکت کر رہے، بڑے خوش ہو رہے ہیں. اور وہ لوگ اپنے مندروں میں اور اپنی جو پوجا کی جگہ ہیں ان پر جو ہے وہ افطاریاں کروا رہے ہیں، جو شیخ مسلم ہیں ان کو بلا رہے ہیں. تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. جو لوگ ایسا کریں گے وہ بدترین درجے والے ہیں اور یہی راستے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں. پوائنٹ نمبر 13 دیکھیے گا، 3 الہوں کا نعرہ لگانا. سورہ المائدہ آیت نمبر 73 میں ارشاد ربانی ہے، وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ 3 میں سے تیسرا ہے. دراصل اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا. یہاں پر جو ہے وہ 3 الہوں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا، یعنی کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ سرے سے کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے. اب یہودیوں نے کیا کہا، عیسائیوں نے کیا کہا؟ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور کسی نے جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. تو وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ قطعاً کافر ہو گئے. ان کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں باقی بچتی کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کریں گے. دراصل اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہاں پر سیدھے سیدھے لفظوں میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہ ایک، نہ دوسرا، نہ تیسرا، کوئی بھی نہیں. اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے، یعنی کہ یہ کہنے سے باز نہ رہے، تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا. تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، ان کے پاس مہلت ہے. وہ اپنے اس قول سے باز آ جائیں، اس بات سے باز آ جائیں، اس اپنے جو عقیدے سے باز آ جائیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں دل سے. ورنہ اگر اسی پر اگر وہ قائم رہے اور مر گئے اسی پر تو انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا. ان کے لیے کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ہے کہ ان پر رحم کیا جائے گا یا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ کرے گا. کسی بھی معاملے میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے. ایون زندگی کا چھوٹا سا معاملہ بھی ہے اس میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو یہ نہ کہیں کہ فلاں دے گا جوتے کا تسمہ یا فلاں لے کے دے گا، اس تسمے کے لیے بھی اللہ سے رجوع کرے. نمک ختم ہو جائے نا تو اس کے لیے بھی اللہ سے مانگے، کسی اور سے نہیں. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، برائی سے منع نہ کرنا. پوائنٹ نمبر 14، برائی سے منع نہ کرنا.
سورہ المائدہ آیت نمبر 79 میں ارشاد ربانی ہے آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے، جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا. یعنی سبھی برے کام کرتے تھے اور کوئی بھی ایک دوسرے کو منع نہیں کرتا تھا، روکتا نہیں تھا. طویل خاص کی بات ہے، کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا. یعنی آپس میں ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے برے کاموں سے. یہاں پر ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر برائی کو دیکھو تو اس کو روکو، منع کرو اچھے طریقے سے. ہمارے گھروں میں بھی آج کل بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمارا روکنا بنتا ہے، لیکن اگر ہم روکیں گے نہیں، حکمت اور مصلحت سے کام نہیں لیں گے تو کل کو ہم سے پوچھو گی کہ تمہارے سامنے تمہارا یہ عزیز، تمہارا یہ رشتہ دار، تمہارا یہ اپنا یا تمہارا کوئی دوست برے کام کر رہا تھا، نہ تم نے اسے روکا نہ اس نے تمہیں روکا. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، پوائنٹ نمبر 15 ہے نماز کی اہمیت کو نہ سمجھنا. سورہ المائدہ آیت نمبر 150 میں ارشاد ربانی ہے اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اس واسطے کہ یہ کہ بے عقل ہے. اور جب آپ لوگ گھروں میں کسی کو کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھ لو، آگے سے جواب آتا ہے جا پڑھ اپنی جا کے نماز. پڑھ لیں گے ہم اپنی نماز، تو نے اپنی پڑھنی میں نے اپنی پڑھنی، تو نے اپنا حساب دینا میں نے اپنا حساب دینا. یا پھر یہ کہ کوئی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور آپ اٹھتے ہیں نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور اپنے کسی گھر کسی عزیز کو، کسی بہن کو، کسی بھائی کو، والدہ کو، والد کو، کسی کو بھی، کسی بھی رشتے کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتا ہے. مولوانی بن گئی، ملانی بن گئی، مولوی بن گیا، ملا بن گیا. ٹھیک ہے، کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اگر آپ نماز کے لیے پکارتے ہیں کسی کو یا کوئی پکارتا ہے اور آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے کیا ہے پھر کہ وہ بے عقل ہے. پھر اس کا اجر تو وہ پائے گا اگر وہ اسے توبہ نہیں کرے گا. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ خوبصورت صفات کو اپنانے والے بن جائیں اور بری صفات جن سے رب ناراض ہوتا ہے، جن سے انسان گمراہی کا شکار ہوتا ہے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے. خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. مختصر سی دعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب زدنی علما. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اني مساني الضر وانت ارحم الراحمين. رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 اللهم اغفر لي وارحمني
ارحمني وعافيني واهدني وارزقني واجبرني ورفعني اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عباداتك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلا اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني اللهم حاسبني حسابا يسيرا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سمعنا وأطعنا غفرانك وإليك المصير وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.